یہ حدیث کے بڑے ذخیرے میں سے ایک مختصر ہے جسے شمائل ترمذی کہتے ہیں. میں اس کا صرف آپ کے سامنے فہرست پڑھ دیتا ہوں کہ صحابہ نے کیا کیا چیزوں کو محفوظ کیا، اس کا عشق کا اندازہ کریں. یہ پوری کتاب ہے، اس کے اندر یہ کتاب کا ایک حصہ ہے احادیث کا، بالکل میں سمجھتا ہوں 5% یا 2% حصہ بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا چیزیں محفوظ کیا یہاں بتاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ پاک کے بارے میں، حضور کا مہر نبوت کے بارے میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں کا ذکر ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بالوں میں کنگھا کیسے فرماتے تھے اس کا ذکر ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سفید بال سر اور داڑھی میں کتنے آئے تھے اس کا ذکر ہے. آپ خضاب لگاتے تھے تو کون سا لگاتے تھے اس کا ذکر ہے. سرما کیسے لگاتے تھے اس کا ذکر ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسے رکھتے تھے ذکر ہے. لباس کیسا پہنتے تھے ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزارا کیسے ہوتا تھا اس کا ذکر ہے. آپ کے پاؤں میں پہننے کا موزہ کیسا ہوتا تھا، نالین کیسا ہوتا تھا، جوتا کیسا ہوتا تھا، انگوٹھی کیسا ہوتی تھی، حضور کے نام کیا تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کیسی تھی، آپ کا زرہ مبارک کیسا تھا، آپ کا خوض کیسا تھا، حضور کا امامہ کیسا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہبند جو باندھنے کی تھی وہ کیسی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پائجامہ مبارک کیسا تھا، آپ کے چلنے کی رفتار کیسے تھی، آپ کے سر مبارک پر کپڑا جو رکھتے تھے وہ کیسے تھا، حضور کے بیٹھنے کا تذکرہ کیا، حضور کا تکیہ سونے کا کیسا تھا اس کا ذکر کیا، حضور کس سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے اس کا ذکر کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا ذکر فرمایا، حضور کی انگلیوں کا ذکر فرمایا، حضور کی روٹی کا ذکر فرمایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چھنیاں ہوتی تھی کوئی چیز چھاننے کی وہ کیسے ہوتے تھے، حضور کا سالن کیسا ہوتا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پرندہ کھایا تو کون سا اور کیسے کھایا اس کا ذکر فرمایا، حضور کے کھانے کے وقت وضو کرنے کا ذکر فرمایا، ان کی دعاؤں کا ذکر فرمایا، کھانے سے پہلے کی دعا کا ذکر فرمایا، حضور کا پیالے مبارک کیسا تھا فرمایا، حضور پانی پیتے تو کہاں سے اور کیسے پیتے اس کا ذکر فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشبو لگانے کا ذکر فرمایا، گفتگو کرنے کا ذکر فرمایا، ہنستے تھے تو کیسے ہنستے تھے، مذاق کرتے تھے تو کیسے مذاق کرتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک چیز کا ذکر فرمایا. یہ پوری اتنی بڑی تفصیل ہے کہ میں تمام چیزیں آج کے سامنے پڑھ بھی نہیں سکتا. کوئی چھوٹی بڑی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مس نہیں کی، بلکہ دوسروں کے پاس واقعات کی کمی ہونے سے مشکلات ہیں. یہاں پر تو اتنا بیان کر دیا کہ کوئی سیرت بیان کرنے والا سیرت بیان کرنے بیٹھے تو ششدر رہ جائے کہ آخر کیا بیان کروں، کیسے بیان کروں، کتنا بیان کروں. عزیزان گرامی، تصور نہیں کر سکتے. یہاں پر ایک بڑی ہماری ظلم ہمارا یہ ہے کہ کتنا اہتمام سے صحابہ نے بیان فرمایا، کتنا عشق ان کو تھا. وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ آئندہ آنے والے لوگ ہم سے زیادہ تڑپ والے ہوں گے، ہم سے زیادہ عشق والے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے نہیں دیکھا. تو میرے آقا کی ایک ایک چیز کو دیکھنے میں تڑپیں گے، بے قرار ہوں گے، بے چین ہوں گے. تو ان کی بے قراریوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے لکھا ہے، اس لیے کہ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے. آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر کے زار و قدار روتے تھے، سوچ سوچ کر روتے تھے، فکر کر 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 روتے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا میرے بھائیوں کو یاد کر کے روتا ہوں. یا رسول اللہ ہم بھائی نہیں ہیں؟ تو فرمایا تم بھائی نہیں ہیں، تم میرے صحابہ ہو. میرے بھائی وہ ہوں گے جو میرے بعد والے زمانے میں آئیں گے، جو مجھے نہ دیکھے ہوں گے لیکن دیکھنے کا شوق ہوگا، نہ دیکھے ہوں گے لیکن مجھ پر ایمان لائے ہوں گے. سرکار کے اس درجے شوق کو دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہماری خاطر ان چیزوں کو محفوظ کیا، اپنی زندگیاں لگا دی، تمام کام کاج چھوڑ دیا. اس سے بڑھ کر کوئی اور کام نہیں تھا. یہ جو عشق تھا نا، یہ جو محبت تھی، ان کو نہ بھوک یاد آتی تھی نہ پیاس یاد آتی تھی. یہی تو وجہ تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. یہ لوگ حضور کے دیدار کے لیے منتظر ہیں. کہیں کھانے کے لیے چلے جائیں تو حضور کی دیدار سے مس نہ ہو جائے، دیدار سے محروم نہ ہو جائے. ایک کھجور کھا رہے ہیں، پورا دن چل رہا ہے،
کیونکہ وہ کھانے کے لیے زندہ نہیں تھے، حضور کو دیکھنے کے لیے زندہ تھے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے زندہ تھے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، پوری زندگی محفوظ فرمائی، زندگی کے بڑے بڑے واقعات تو دور کی بات ہے، یہ جنگ میں کیسے تھے، حالت جنگ میں کیا ہوتا تھا، عالم امن میں کیا ہوتا تھا، گھر کے اندر کیسے رہتے تھے، باہر کیسے رہتے تھے، سب کو اعلان فرما دیا، کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا۔ سب کو یہ کہا کہ تم مجھ سے جو سن رہے ہو، جو دیکھ رہے ہو، تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم دوسروں تک پہنچا دو، اپنے کا آس نہ رکھو، لوگوں تک پہنچا دو۔ یہ کتنا زبردست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا انداز تھا، یعنی سیرت کتنی زیادہ اللہ کے نبی نے لوگوں کو پہنچانے کے لیے کتنی صاف و شفاف آپ کی سیرت تھی۔ یہ دوسرا پہلو ہوا۔ تیسری اہمیت والی بات جس سے پوری دنیا کی سیرتیں خالی ہے وہ یہ کہ بولنے کی باتیں تو بہت ہے، یہ حدیثوں کی بڑی بڑی احادیث کی لاکھوں حدیثیں موجود ہیں، قرآن کی آیتیں ہزاروں موجود ہیں، 6666 قرآن کی آیتیں اور لاکھوں حدیثیں محفوظ ہیں۔ یہ تو تھیوریز ہوئے تمام۔ انسان کی زندگی کو اگر دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، دوسرا ہوتا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ، اللہ کے ساتھ حق، بندے کا اللہ کے ساتھ کیسے حق ہونا چاہیے، اپنے امتیوں کو بیان فرمایا، امتیوں اللہ سے اپنا رابطہ بناؤ۔ اللہ سے رابطہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ دن میں 5 وقت نماز پڑھو، تمہارے اوپر 5 وقت نماز پڑھنا فرض قرار دیا، اگر نہ پڑھو تو گناہگار ہوں گے۔ دوسروں کو کیا کہا؟ 5 وقت پڑھو۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت 8 وقت کی نماز اپنے اوپر فرض کر لیا تھا۔ لوگوں کو کہا 5 وقت پڑھو، خود اپنے آپ کے اوپر 8 وقت تھی۔ آپ 5 وقت نمازوں کے علاوہ تہجد ان کے اوپر اپنے اوپر واجب کر لیا، صبح اشراق کی نماز اپنے اوپر واجب کر لیا، رات میں اوابین کی نماز اپنے اوپر واجب کر لیا۔ لوگوں کو 5 وقت کی کہتے اور خود 8 وقت کی۔ لوگوں کو کہا کہ تم سال میں 30 روزے رہنا تمہارے اوپر فرض ہے، اور خود روزوں کا لحاظ اگر دیکھا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہوتا جس میں روزہ نہ کرتے۔ لوگوں کو کہتے کہ تم سال میں 30 روزے رہو، اور خود اس کے اندر اتنا آگے نکلتے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ تو صوم وصال بغیر افطار کیے کہ روزہ رکھتے۔ لوگوں کو کہا کہ تمہاری پیسے کی اتنی مقدار ہو جائے تو 2.5% میں سے صدقہ و خیرات کرو، 2.5% تمہارے اوپر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، اور خود اپنے گھر کے اندر کوئی ایک چیز اٹھا کر کے ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے۔ نماز مغرب کے لیے ایک مرتبہ ٹھہرے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اقامت ہو گئی ہے، ہاتھ اٹھا کر رکعت باندھنے والے اچانک رک جاتے، رک کر فوراً دیکھتے ہیں اور صفوں میں سے نکل کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ صحابہ پریشان ہیں، اقامت مغرب کے ہونے کے بعد کبھی ایسا نہیں فرمایا۔ پھر آئے اور نماز کے لیے ٹھہر گئے، نماز پڑھا لیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، نماز کے بالکل عین قبل آپ نے گیا۔ فرمایا کہ ہاں، نماز رکعت باندھنے کے بالکل قریب تھا کہ یاد آیا کہ گھر میں 1 دینار پڑا ہوا ہے، میں یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ گھر میں دینار پڑا ہو اور میں اللہ کے سامنے رکعت باندھوں، اس وجہ سے وہ دینار خیرات کرنے کے لیے گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، دوسروں کو سادی زندگی گزارنے کا حکم فرمایا تو اس سے زیادہ سادی زندگی خود گزار کر کے بتلایا۔ خیبر فتح ہوا تو وہاں کی آمدنی مسلمانوں کی بڑھ گئی، مدینہ طیبہ میں تو ہر ایک کا وظیفہ مقرر ہوا، ہر زوجہ مطہرہ، ہر ام المؤمنین کا ایک غلہ مقرر فرمایا، سال تمام کا غلہ ان کو دے دیا جائے۔ لیکن سال ابھی ختم ہونے سے پہلے تمام غلہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حکم ہوتا ہے کہ فلاں مسافر آئے انہیں دے دے، فلاں محتاج آیا اسی دے دے، فلاں آیا اس کو دے دے۔ خود نہ کھا کر، خود نہ پہن کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ راستے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے، ایک بوڑھیا ہے روتی ہوئی ٹھہری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ 8 درہم کچھ ساتھ تھے، گھر کی ضرورت کے لیے کچھ کرتا یا کوئی ضرورت کی چیزیں لانے کے لیے گئے تھے، 8 درہم ساتھ تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تو دیکھا کہ ایک بوڑھیا ہے، ایک باندھی ہے، کسی جگہ کی کام کرنے والی ہے، بہت رو رہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رحم دل کو گوارا نہیں ہوا، قریب پہنچے اور پوچھا کہ بوڑھیا یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، ہماری پورے محلے کی بیویاں جتنی بھی بڑی گھر کی خواتین تھی ان تمام نے مجھے 1-2 درہم 3 درہم کچھ دیے تھے، سودا لانے کے لیے میں لے کر نکلی اور وہ گم ہو گئے، اس لیے میں رو رہی ہوں، وہ جانے کے بعد وہ میرے اوپر ظلم کریں گے، ماریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیسوں میں سے 2-3 درہم جو تھے نکال کر کے دے دیے، وہ خوش ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار چلے گئے،
وہ بچے کچے جو پیسے تھے اس کے اندر اپنا ایک کرتا لے کر کے ایک روٹی لے کر کے واپس ہو رہے ہیں. واپس آ رہے تو دیکھا کیا ہے کہ وہ خاتون پھر روتی ہوئی ٹھہری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیوی معاملہ کیا ہے کہ جبھی بھی رو رہی تھی ابھی بھی؟ نے کہا کہ ہاں وہ لیے مجھے اتنی دیر ہو گئی کہ وہ لوگ میرے اوپر جانے کے بعد دیر کی وجہ سے میرے اوپر ظلم کریں گے اور ماریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تھا وہاں پر کھلایا. اسے بہت دیر سے نکلی ہوئی تھی, بھوکی پیاسی ہو گئی تھی, اسے بٹھایا, اس بوڑھیا کو کھلایا, اور پھر اس کے کپڑے انتہائی بوسیدہ ہوئے تھے, جو اپنے پاس کپڑا وہاں سے خرید کر لائے تھے اس کپڑے کو بھی پہنا دیا. جو پیسے تھے پورے ختم ہو گئے. اپنے گھر کی ضرورت کے لیے, اپنے گھریلو کام کے لیے, اپنے گھر کی کسی فرد کے لیے کپڑا لانے اور روٹی لانے نکلے. جاتے وقت 2-3 درہم دے دیا, وہاں سے روٹی اور کپڑا بچے پیسوں میں جو لے آئے, وہاں پر اس کی بھوک پیاس دیکھ کر کے اسے وہ بھی کھلا دیا اور پھر اپنا کپڑا بھی اسے پہنا دیا. اس کے بعد پھر جانے لگے تو بوڑھیا پھر ترس بھری آنکھوں سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ فرمایا کہ اب کیا کروں؟ تو کہا کہ میں اب اگر گھر جاؤں تو اتنی دیر ہو گئی ہے کہ وہ لوگ دیر کی وجہ سے میں کہاں اوقات ضائع کری میرے اوپر تانا دیں گے, کہیں گے. کہا کہ اے بوڑھیا چل, گھر میں یہاں پر انتظار میں ہے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فکر کیے بغیر اس بوڑھیا کو لے کر کے انصار کی بستیوں میں پہنچتے ہیں. انصار کی بستیوں میں جب پہنچتے ہیں, قریب تھے تو وہاں سے آواز دیتے ہیں, اے بیویوں, اے خواتین, اے گھر کی ماؤں اور اے گھر کی ملکاؤں. جیسی آواز دیتے ہیں تو تمام جتنے انصار کی گھر کی بیویاں تھی, تمام ازواج تھے, حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز. خاموش ہو گئے اور سہم گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ آواز دیتے ہیں تو وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ ہمارے کان صحیح سن رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ پھر پکارے. جب آواز دی تو یہ لوگ فوراً تمام کے تمام اپنے گھر کے دروازے کھول کر کے باہر نکلے اور خوشی کے مارے کہنے لگے اہلاً و سہلاً یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بستیوں میں آتا ہوا دیکھ کر خوش ہو گئے. اور جیسے ہی وہ بوڑھیا کو ساتھ دیکھا تو فرمایا میں کوئی اور وجہ سے نہیں آیا, کوئی نماز کو, کوئی جہاد کو, کوئی اور چیز کو بلانے نہیں آیا. یہ بیچاری بوڑھیا تمہارے گھروں میں کام کرتی ہے, اس کی ایسا واقعہ ہو گیا, تمہارے پاس آنے سے شرما رہی تھی, ڈر رہی تھی, تو اس کی سفارش کے لیے میں تمہارے پاس آ گیا. اس کی سفارش کے لیے تمہارے پاس آ گیا. تو بہرحال عزیزان گرامی, سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے اس پر جتنا لوگوں کو کہتے اس سے زیادہ عمل کر کر بتلاتے, اس سے زیادہ عمل کر کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بتلاتے.